السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے رمضان المبارک کی مسنون دعائیں۔ پیارے بھائیوں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلاتے تھے کہ وہ اس طرح دعا کرے: اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ، آپ مجھے اس مہینے میں گناہوں سے بچا لیجیے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے، اور اس مہینے کی عبادات کو میری طرف سے قبول فرمائے۔ اور طبرانی میں روایت ہے کہ مسلمان رمضان کا مہینہ داخل ہونے پر یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم اظل شہر رمضان وحضر فسلمہ لی وسلمنی فیہ وتسلمہ منی، اللہم ارزقنی صیامہ وقیامہ صبرا واحتسابا وارزقنی فیہ الجد والاجتہاد والقوة والنشاط وأعذنی فیہ من السامة والفطرة والکسل والنعاس ووفقنی فیہ لیلۃ القدر وجعلها خیرا لی من الف شہر۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، بس آپ اس مہینے کو میرے سلامتی کا ذریعہ بنائے اور مجھے اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائے۔ اے اللہ، مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی، طاقت کی اور چستی کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بچا لیجیے اس مہینے میں اکتاہٹ، تھکنے، سستی اور اونگنے سے، اور اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائے جس کو آپ نے 1000 مہینے سے بہتر بنایا ہے۔ پیارے بھائیوں، نیز ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کیجئے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے کہ فلاں رات ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یوں دعا کرنا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نیز حدیث مبارک کی روح سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ نزول رحمت کا وقت، دوسرا عشرہ بے بہا مغفرت کا وقت، اور آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا وقت ہے۔ اس مناسبت سے بعض بزرگوں نے عوام الناس کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی مناسبت سے مختلف ادعیہ کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ پہلے عشرہ میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا یہ دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ دعا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور یا
استغفار کی دیگر کلمات، اور تیسرے عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور اللہم اعتق رقابنا من النار کا اہتمام بعض بزرگوں سے منقول ہے۔ پیارے بھائیوں، نیز پورے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حدیث شریف میں ذکر آیا ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید کی شہادت، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کا سوال، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ ان 4 چیزوں کو درج ذیل کلمات میں جمع کر دیا گیا ہے، ان کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس لیے مذکورہ دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ اللہ سے اس کی رحمت، مغفرت، سلامتی ایمان و بدن، فلاح دارین اور ہر طرح کی خیر کا سوال بکثرت کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ رمضان المبارک کے 3 عشروں کے لیے الگ الگ دعائیں احادیث مبارکہ میں وارد نہیں ہے، البتہ لیلۃ القدر کے لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی حدیث عائشہ سے ثابت ہے۔ باقی دعائیں پورے رمضان المبارک میں ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ بزرگوں نے الگ الگ عشروں کی دعائیں عامت الناس کی سہولت کے لیے بتائی ہے، نہ کہ اس کا اسی طرح پڑھنا سنت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔